وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنی بسر و سما مددی قبل دی مددی کعبی ایما مددی اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر آیا نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر آیا نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ہمارا مل کر کچھ عرض و معروض سے پہلے حضور سرور کائنات رسول اعظم شفیع محتشم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے پڑی بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی ایک آیت کے کچھ حصے کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی اس آیت میں یوں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، فضل عظیم کہا گیا ہے۔ تو چند ماتے میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے بیان کروں۔ علم غیب کہتے ہیں کہ انسان اپنی عقل اور اپنی طاقت کے مطابق اس کو حاصل نہ کر پائے۔ جو اللہ نے عام طور پر فطرتاً جو انسان کو بنایا ہے، تو جن چیزوں کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، عام انسان کی بات کر رہا ہوں، تو عام انسان کو جن چیزوں سے علم حاصل ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں کے ذریعے علم غیب کو سیکھا نہیں جا سکتا، سمجھا نہیں جا سکتا اور اس کو بتایا بھی نہیں جا سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے کچھ بندوں کو چن لیا ہے، بس انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم غیب سے آراستہ فرماتا ہے۔ اور اب چونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، کچھ ہمارے درمیان ایسے بھی ناہنجار لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ علم غیب سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ تو جب ان سے پوچھا جائے ایسا کیوں، کہا کہ علم غیب میں اگر کسی اور کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھیں کہ کسی اور کو بھی ہے تو اللہ کی ذات میں برابری لازم آئے گی، شرک ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ وہی مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ شروع سے اب تک اور قیامت تک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم غیب عطائی نہیں ہے، ذاتی ہے، اس کا اپنا علم ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ علم ہے جسے اللہ نے اور کو دیا ہے تو وہ عطائی ہے، اللہ کے دینے سے ہے۔ یہ اہل سنت کا متفقہ اور یہ اٹوٹ عقیدہ ہے، جو اللہ کے علاوہ ہے وہ سب اللہ کی عطا سے ہے، جس کو بھی اللہ نے دیا ہے وہ سب علم غیب عطائی ہے، سوائے اللہ کو کہ وہ اللہ کی ذات، وہ اس کی اپنی عطائی ذات ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو علم ہے وہ اپنا ذاتی ہے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسول اعظم ہیں، ساری کائنات میں افضل ہیں، ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو عرفہ و اعلیٰ بنایا ہے، تو حضور کی شان بھی اللہ نے سب سے بلند و بالا بنائی ہے۔
اور نبی کا معنی یہ ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا، کہ اعلیٰ حضرت نے کنز ایمان کا ترجمہ کرتے ہوئے جو غیروں کا عقیدہ تھا ترجمے میں اس کی وضاحت کر دی، ان کے عقیدے کو باطل کر دیا کہ نبی کا جہاں پہ آپ جب بھی لفظ آتا اعلیٰ حضرت اس کو غیب کی خبریں دینے والا ترجمہ کرتے، غیب کی خبریں بتانے والا، عقیدہ ہی ثابت ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے ہیں ان میں ایک عظیم معجزہ علم غیب بھی ہے کہ اللہ نے حضور کو علم غیب دیا ہے۔ وہ کیسا علم غیب؟ اب جو شعر جو ہے نا جناب شاکر بھائی نے پڑھا تو جو ہے کہ جانی دشمن کو بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنوں کی طرح معاف کرتے تھے، اپنوں کی طرح انہیں امان دیتے تھے۔ تو علم غیب کے تعلق سے بھی میں جوڑنے کی کوشش کروں۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جنگ بدر کے بعد کفار مکہ کو جو شکست ہو گئی تھی جنگ بدر میں، تو اس میں بہت سارے کفار شہید ہوئے تھے، 70 کفار شہید ہوئے تھے، 70 کفار قتل کیے گئے تھے اور 70 کفاروں کو قیدی بنا لیا گیا تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کافروں کو شکست فاش ہوئی تھی، حالانکہ کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور مسلمان نہتے تھے، کمزور تھے، مگر اللہ کی مدد ایسی ہوئی کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کافروں کو شکست ہوئی۔ تو اس جنگ کے بعد ایک عمیر نام کا کافر تھا اور اس کا ایک دوست تھا صفوان بن امیہ، یہ دونوں انجان جگہ پر خالی تھی، بالکل جگہ سنسان جگہ تھی، کوئی آس پاس موجود نہیں تھا۔ اس وقت جو ہے آپس میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور دونوں کے دلوں میں مسلمانوں کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بغض، عداوت، دشمنی کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی۔ اور چونکہ ہوا تو یہ تھا کہ جو صفوان بن امیہ تھا اس کا باپ جنگ بدر میں قتل ہوا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں، اور جو عمیر تھا اس کا بھائی جو ہے مسلمانوں کی قید میں تھا، چند ہی دن ہوئے تھے۔ اب ان دونوں کے درمیان یہ گفتگو ہوتی ہے، صفوان کہتا ہے کہ اے عمیر سن، اگر تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرے گا تو میں تجھے اتنا بڑا انعام دوں گا کہ تیرا سارا قرض اتار دوں گا اور زندگی بھر تیرے اہل و عیال کا خرچ میں سنبھال لوں گا، زندگی بھر کے تیرے گھر والوں کا جتنا بھی خرچ ہے میں سنبھال لوں گا اور تجھ پر جتنا بھی قرض ہے وہ سب کو میں ادا کر دوں گا۔ اب وہ اتنا بڑا آفر، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بالکل وہ تیار، اور وہ گھر گیا، جا کر کے اپنی تلوار تیار کی اور اس تلوار کو زہر میں بجھا دیا۔ ہوتا کیا تھا کہ تلوار تو بالکل تیز ہوتی ہے اور زہر میں بجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو تلوار سے وار کیا جائے تو اگر صحیح سے زخم نہیں لگا، یعنی کہ جان جانے کی اس حد تک جو ہے نا زخم نہیں لگا بلکہ تھوڑا سا زخم لگ بھی گیا تو اس زہر کی وجہ سے انسان کا قتل ہو جائے، انسان مر جائے، تو اس لیے تلوار کو زہر میں بجھاتا ہے، زہر لگا کر کے بالکل تیار جب نکلتا ہے مسجد نبوی میں پہنچتا ہے، مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں، پہچان لیتے ہیں یہ صفوان، یہ عمیر ہے، اور جا کر کے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صفوان آیا ہوا ہے، عمیر آیا ہوا ہے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے آنے دو، اسے آنے دو۔ وہ آتا ہے، قریب آنے کے بعد جو ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں کیوں آئے ہو؟ تو کہتا ہے کہ میرا بیٹا اس کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے آیا ہوں جو آپ کی قید میں ہے، اس کی خبر گیری کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ صحیح بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ پھر حضور فرماتے ہیں کہ وہ تلوار کیوں ہے جو آپ تیرے پاس ہے؟ تو تلوار کیوں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس تلوار نے ہمارا کیا فائدہ کیا ہے، پہلے بھی تو ہمیں کچھ فائدہ نہیں پہنچایا ہے اس نے تلوار میں، چونکہ جو ہے اس دور میں تلوار ہر کوئی رکھتا ہی تھا، جس طرح آج ہمارے پاس موبائل فون ہے، اس دور میں ہمیشہ ہر کسی کے پاس تلوار ہوا کرتی۔
تو حضور نے پوچھا یہ تلوار کیوں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس تلوار نے ہمیں کیا فائدہ پہنچایا ہے پہلے بھی، چونکہ وہ ہار چکے تھے جنگ، کئی سارے خطر بھی ہو چکے تھے۔ اب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں، اب یہاں ہمارا عقیدہ ظاہر ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ پھر اس گفتگو کا کیا مقصد تھا جو تو نے صفوان کے ساتھ کی تھی؟ اتنا سننا تھا، اس کے پاؤں تلے زمین کھسکتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ مکے میں رہ کر کے غیب کی خبریں بتاتے تھے، اللہ کے پیغامات سناتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ یہ سب جھوٹ ہے، آپ کا من گھڑت ہے، آپ کا بنایا ہوا ہے، اور حالانکہ آپ سچی خبریں دیتے تھے۔ اب میں حالانکہ ان چیزوں کو میں جھٹلاتا تھا جو آپ سچی غیب کی خبریں دیتے تھے، اب میں اس کو کیسے جھٹلا سکتا ہوں جس بات کو میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، تیسرا کوئی موجود تھا ہی نہیں، آپ مدینے میں رہ کر کے مکے کی خبریں جانتے ہیں، تو یقیناً آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا اور مکے میں جا کر کے تبلیغ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ حضور کی ایک غیب دانی ہے، علم غیب ہے، اللہ نے حضور کا ایسا علم عطا فرمایا ہے۔ حالانکہ وہ مارنے آیا تھا، تلوار تیار ہے، مگر حضور نے پھر بھی معاف کر دیا، اس کو دائرہ اسلام میں داخل فرمایا۔ اور حضور کا معاف کرنے کا انداز یہ تھا، اللہ اکبر، ایک موقع پر کسی غزوہ سے حضور واپس تشریف لا رہے تھے، تو دوپہر کا وقت تھا اور حالت بھی تھکی ہوئی تھی۔ صحابہ نے جو ہے مشورہ دیا، یا رسول اللہ کچھ دیر ہم آرام کرتے ہیں، کچھ دیر قیلولہ کرتے ہیں۔ تو حضور نے قبول فرما لیا اور کہا کہ جو ہے سب لوگ قیلولہ کر لو، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ یعنی کہ قیلولہ کہتے ہیں کہ دوپہر کے کھانے کے بعد یا ظہر کے بعد کچھ دیر آرام کر لیا جائے، یہ سنت ہے۔ اور اس کے فائدے آج سائنس بتاتی ہے کہ کتنے فائدے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بس 15 سے 20 منٹ، آدھا گھنٹہ بھی اگر دوپہر میں سوتا ہے تو اس کی صحت بحال رہے گی، وہ جو ہے جلدی بیمار نہیں پڑے گا اور زیادہ دن تک وہ زندہ بھی رہے گا۔ تو حضور کی سنتوں میں داخل ہے، حضور خیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور نے خیلولہ فرمایا، سارے صحابہ کو حکم دیا، اور وہ کیسا تھا، جنگل کے ببول کے درخت تھے اس میدان میں، تو دھوپ کڑی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے اپنے جو ہے خیمے لگا لو اور ببول کے درخت کے سائے میں سو جاؤ سب لوگ۔ تو سب لوگ اپنے خیمے میں سو گئے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خیمہ تھا ببول کے درخت کے نیچے، تو حضور آرام فرمائے۔ اچانک سے، یعنی سب آرام تھکے ہوئے تھے، سب سو گئے تھے، ایک کافر اچانک حضور کی بارگاہ میں، حضور کے خیمے میں دھوکے سے داخل ہو جاتا ہے۔ حضور نے اپنی تلوار مبارک ایک اسی درخت سے لٹکا دی تھی، اب وہ دھیرے سے تلوار کو لے لیتا ہے، لے کر کے میان سے باہر نکالتا ہے۔ جیسے میان سے باہر نکالنا تھا، آواز آتی ہے، حضور بیدار ہو جاتے ہیں، اور نکلی ہوئی تلوار ہے اور وہ کھڑا ہوا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں، بالکل سامنے کھلی ہوئی تلوار۔ اب وہ کہتا ہے، یا محمد من یمنعک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کیونکہ خود اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ تلوار میرے ہاتھ میں ہے، اب بالکل، حالانکہ دل میں بڑی دشمنی بھری ہوئی ہے، کافروں کی طرف سے آیا ہوا ہے، اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانا چاہتا ہے، حضور پر حملے کے لیے آیا ہوا ہے، جانی دشمن ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سامنے موجود، حضور کا والضحیٰ والا چہرہ موجود، جن کے جسم کی نورانیت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جلال اس میں پایا جاتا ہے۔ حضور کا چہرہ جب دیکھتا ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جلال اور ہیبت سے جب اس کو گھورتے ہیں، جیسے ہی دیکھنا تھا کہ اور حضور کی زبان مبارک سے نکلتا ہے اللہ، یعنی اللہ مجھ کو بچائے گا، تو جیسے ہی یہ زبان سے ہیبت ناک لفظ نکلتا ہے، اس کافر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی ہے۔ بس حضور کا جلال بھرا چہرہ دیکھتے ہی وہ کافر کانپنے لگتا ہے، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی ہے۔ اب حضور تلوار ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، اب مسکرانے لگتے ہیں، کہتے ہیں من یمنعک منی، اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟
اب بازی پلٹ گئی، اب وہ کانپنے لگ گیا، ہیبت سے جو ہے اس کی پاؤں تلے زمین کھسکنے لگی اور وہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اب ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، مگر آپ سے مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ اب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کریمی، شان سخاوت، شان عفو درگزری اتنی کہ حضور نے فرمایا جا میں نے اللہ کے لیے تجھے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب جو ہے اب وہ شخص جو ہے واپس نکلتا ہے اور اپنی قوم کے پاس جا کر کے اعلان کرتا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو معاف کرنے والا، ان سے زیادہ سخی، ان سے زیادہ درگزر کرنے والا کسی کو نہیں پایا۔ اور وہ اپنی قوم کے پاس جا کر کے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، کلمہ پڑھ کے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی ہے اور شان عفو ہے کہ اللہ نے حضور کو جو ہے ایسا وصف عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں حضور جیسا کسی کو نہ پیدا فرمایا ہے، نہ حضور کو کیسا پیدا فرمایا ہے کہ کہتے ہیں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، نہیں دوسرا کوئی آئینہ، نہ کسی کی چشم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ وعلیکم السلام۔